الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس روئے زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن اشخاص کا انتخاب ہوا، جنہیں اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت، محبت، عقیدت اور آپ کی جانثاری جنہیں عطا فرمائی، امت مسلمہ انہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے قیامت تک کے لیے یہ بشارت دے دی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو اس مقدس جماعت کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کی حالت میں نگاہ نصیب ہو گئی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ پر ایمان کی حالت میں، محبت کی حالت میں نظر ڈالنے کی قیمت اور عظمت کیا ہے کہ وہ صحابی بنتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ساری دنیا کے کتب اور ساری دنیا کے اولیاء اور ساری دنیا کے مفسرین اور ساری دنیا کے دین کے خادم اور ساری دنیا کے اہل ایمان اکٹھے ہو جائیں اس ایک صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا خون ہو گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حمزہ سے کیا تعلق تھا۔ اس شہادت پہ آپ کو کیا دکھ ہوا، کیا درد ہوا، کیا تکلیف ہوئی۔ وحشی مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیرا ایمان قبول ہے۔ یہ حضرت وحشی سیدنا وحشی ابن حرب بنے اور انہیں ایک ٹائٹل مل گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ حضرت وحشی صحابی رسول بنے۔ میں عرض کر رہا ہوں ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے اہل ایمان مل جائیں، ساری دنیا کے دین کے خادم مل جائیں، ایک حضرت وحشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں کہ انہیں اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہو گئی ایمان کی حالت میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور جو ہر خطیب جمعے کے دن اہل ایمان کے سامنے وہ حدیث سنایا بھی کرتا ہے، لیکن آج اس کا مفہوم بھی عرض کر دوں، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے جانے کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ عربی زبان میں غرض اس نشانے کو کہتے ہیں جسے رکھ کر نشانہ سیکھا جاتا ہے، غرض اسے کہتے ہیں۔ سپاہی، فوجی، عسکری نظام کے جتنے لوگ نشانہ بناتے ہیں اور پھر اس پہ اپنا نشانہ ٹھیک کرتے ہیں۔ فرمایا لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اور بتایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں پہلے مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ سے محبت میری محبت کی علامت ہے۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، ان پہ لعن طعن کرتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے، فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اس کے دل میں میرا بغض ہے اس لیے ان سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ سے بغض یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں محمد الرسول اللہ کا بغض ہے، اور صحابہ کی محبت علامت ہے کہ اسے رسول خدا کی محبت نصیب ہے۔ ومن آذاہم، اور جس شخص نے انہیں تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ فیوشک ان یأخذ، پھر بہت قریب ہے کہ اللہ پھر اس دشمن رسول کی اور اس دشمن خدا کی اور اس دشمن صحابہ کی پکڑ فرمائے گا، بہت جلد۔ اور اس سے بڑی پکڑ کیا ہوگی؟ اس سے بڑی پکڑ کیا ہوگی کہ اس کی موت کفر پہ آ جائے۔ اس سے بڑی پکڑ کیا ہوگی کہ اس کے لیے ہمیشہ کا جہنم مقدر ہو جائے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ ان کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہے؟ احد پہاڑ، مدینہ کے سارے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، کہ 6-7 کلومیٹر طویل پہاڑ ہے وہ۔ فرمایا کسی کے پاس اتنا سونا ہو جتنا یہ احد پہاڑ ہے، کتنا ہوتا ہے؟ اور سارا خرچ کر دے رہا ہے خدا میں، لیکن جو صحابہ نے خرچ کیا اور ایک مد خرچ کیا، اور اس کی تقریباً آج کی زبان میں تقریباً 7 چھٹانک وزن بنتا ہے۔ 7 چھٹانک جو صحابہ نے خرچ کیا، اس احد پہاڑ کا خرچ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابہ پہ طنز اور تنقید اور برا بھلا کہہ رہا ہے، تم کہو لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے اس برائی پر تم پہ لعنت ہو، لعنۃ اللہ علی شرکم۔ مسلمانوں کے ہاں
حضرات صحابہ کی اس عظمت کے تذکرے، محبتیں، گھر گھر میں محبت اور تذکرے ہوا کرتے تھے، تو کبھی مسلمان معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بد نصیب ایسا بھی ہوگا جو مسلمان معاشرے میں ان مبارک ہستیوں پہ طنز اور تنقید کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کے اولادوں میں، تربیت گاہوں میں، تعلیمی اداروں میں، گھروں سے جب ان مبارک تذکرے نکلے تو ایسے سانحہ اور ایسے افسوسناک واقعات کہ اب ان مقدس ہستیوں پر بھی تبرہ کی جاتی ہے۔ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں ہوتی تھی، ڈھکے چھپے طریقے سے ہوا کرتی تھی، اندھیروں میں ہوا کرتی تھی، خفیہ ہوا کرتی تھی، اپنی تنہائی کی مجالس میں ہوا کرتی تھی۔ اور بدقسمتی ہے کہ 10 محرم اس مبارک مقدس مہینے میں عاشوراء کے دن بھری سڑک پر صحابہ پہ تبرہ کی گئی۔ حضرات علماء، حضرات اکابر، جنہیں اس وطن عزیز کا امن اور یہاں کی سلامتی ایمان کے بعد سب سے زیادہ عزیز تر ہے، انہوں نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی اور حکام سے کہا کہ دیکھو ہوش کے ناخن لو، سلامتی کے قومی سلامتی اداروں کو خبردار کیا، آگاہ کیا کہ حرکت میں آؤ، یہ آپ کے ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، یہاں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ چلو ان کے ہاں وہ ہستیاں مبارک نہیں، مقدس نہیں، صحابہ مقدس نہیں، تو مسلمانوں کیا تو یہ ہستیاں مقدس ہیں؟ اہل ایمان کے ہاں تو ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر بھرے سڑک میں اور بازاروں پر اس انداز سے تبرہ ہوگی، بتائیے اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ اور یہ عالمی طاقتوں نے یہی آگ عراق میں جلائی، اس ملک کا حال کیا ہوگا؟ اسی طبقے کو استعمال کیا یمن میں، اسے آگ لگا دی۔ یہی گروہ اس نے فرقہ واریت کو فروغ دیا شام میں، اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ان عالمی طاقتوں کی نظر وطن عزیز کی سلامتی پر ہے، یہ انہیں برداشت نہیں۔ اور انداز اور وار کیا کیا جا رہا؟ فرقہ واریت کے راستے سے پوری حکومت حرکت میں ہوتی ہے۔ سلامتی کے ادارے ان کے تحفظ کے لیے سارے نقشے اختیار کر رہے تھے، اوپر ہیلی کاپٹر چل رہا ہوتا ہے، 6000 فورسز ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، اور یہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوتے۔ بتائیے مسلمان اسے کب تک برداشت کریں گے؟ مانا کہ ان کے دل میں صحابہ کا تقدس نہیں، ان پر ایمان نہیں، ان کے ہاں یہ مقدس شخصیات نہیں، لیکن اہل ایمان کیا تو یہ مقدس شخصیات ہیں؟ اہل اسلام کیا تو ان کی تقدس ایمان کا حصہ ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے، ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، ان کا تقدس اہل اسلام کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کریم نے کہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
میں نے انہیں میدانوں میں بھی آزمایا ہے، فقر میں بھی آزمایا ہے، اسلام کے راہ اور اس کے راستے کی قربانیوں میں بھی آزمایا ہے، دے کر بھی آزمایا ہے، لے کر بھی آزمایا ہے، لیکن ان کے دلوں میں سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اعلان کیا اولئک هم الصادقون، یہ اپنے ایمان اور کردار کے بڑے سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان اہل ایمان سے میں راضی ہو گیا، صحابہ خواہ بدری ہوں، خواہ احد کے ہوں، خواہ وہ حدیبیہ کے ہوں، اور اہل بیت، سبحان اللہ، اہل بیت تو مسلمانوں کا ایمان کا ایسا حصہ ہے کہ اہل ایمان کی نماز نہیں پوری ہوتی جب تک کہ اہل بیت کا مبارک تذکرہ نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل بیت سے محبت، حضرات صحابہ سے محبت، یہ اہل ایمان کا ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، اس وطن کے خلاف، اس ملک کی سلامتی کے خلاف مختلف انداز سے سازشیں ہیں۔ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا وطن عزیز اس وقت آزمائش اور کرب میں ہے، کبھی کورونا ہے، کبھی ٹڈی دل ہے، اور کبھی یہ سیلاب اور یہ طوفانی بارشیں ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ اور استغفار کرتے، اور پھر کراچی کی سڑکوں پر صحابہ پر تبرہ، اللہ کے غضب کو اور دعوت دینا۔ پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، یہ اور ڈبانا چاہتے ہیں، یہ فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں ہوشیار رہو، اپنی اولادوں کو صحابہ کی عظمت اور محبت کے ساتھ اور ان کے تذکروں کے ساتھ ان کی تربیت کرو، اور ہر ایسی سازش اور ہر ایسا شریر اور فسادی جو اس وطن عزیز میں یہ آگ بھڑکانا چاہتا ہے اور صحابہ کے تقدس کو پامال کرنا چاہتا ہے، ان سے ہوشیار رہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی فرقہ ہے اپنے دائرے کے اندر وہ اپنی رسوم کو ادا کرتا ہے، اپنے دائرے میں رسوم ادا کرتا ہے، ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، کوئی اور فرقہ بھی کر لے، لیکن ایسا شر، ایسا فساد، ایسی چنگاری جس سے اہل ایمان اور اہل اسلام کی دل آزاری ہو اور نفرتوں کی آگ بھڑکے، وطن عزیز اس کا تحمل نہیں رکھتا۔ مسلمان معاشرے کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل علم کو ہمارے سرپرستی اور ان کی محبتیں اور ان کی جسے کہیں کہ زندگیاں مبارک فرمائے۔ انہوں نے بہت بڑی آگ کو بھڑکنے سے مسلمان قوم کو محفوظ رکھا، لیکن اب ذمہ داری حکام کی ہے، برسر اقتدار طبقے کی ہے کہ مسلمان معاشرے کو اس مصیبت سے اور اس دل آزاری سے نجات دلائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اور دوسری طرف میرے عزیزو، جو اس وقت ملک ایک مصیبت میں اور ایک آزمائش میں، آسمانی جسے کہیں کہ جو آزمائش آئی ہوئی ہے، بارشیں ہیں، طوفان ہے، اور اللہ کی یہ ناراضگی کی شکل ہیں، ہر آدمی متاثر ہے بیچارہ، ہر آدمی متاثر ہے، کیا غریب، کیا امیر، شہری، دیہاتی، سبھی متاثر ہیں۔ تو یہ گھڑی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی، اپنے ملک کی سلامتی کی دعائیں کرنے کی، اور اپنے ملک کے اندر برائیوں کی اور بے حیائی اور فحاشی اور منکرات کی جتنی شکلیں ہیں ان کے سد باب کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔